یہ ایسے دو بہنیں تھیں، ان کی آگ ان کی قبروں میں سے نکلتی تھی، اس کی وجہ سے آگ اوپر کے نیچے سے پورے اینٹیں کی کھنگر بن گیا۔ میں ایک ایسے قبرستان کے اندر موجود ہوں جس کے ساتھ ایک ایسی داستان منسوب کی جاتی ہے کہ جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں کرنے سے آپ باز آ جائیں گے۔ ناظرین، بڑی عجیب سی کوئی چیز ہے، یہ پتھر بھی نہیں ہے، یہ اینٹ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے خدا کا کوئی ایسا عذاب آیا، یہ اینٹیں کھنگر بن گئی ہیں ان کی قبروں کو۔ یہ جب کا یہ بزرگ آیا، اس نے دعا کی، یہ اس کی وجہ سے یہ ان پہ رحم ہوا، ان کی قبریں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علیم جی چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ میں اس وقت دربار حضرت محمود جو ہیں وہاں موجود ہوں۔ شاہ جمال کا یہ علاقہ ہے، ضلع مظفر گڑھ کا علاقہ شاہ جمال، اور وہاں کا یہ قبرستان ہے کہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قبرستان میں دو عورتوں کی تدفین ہوئی جو ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، ان کی تدفین یہاں پہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد نہ صرف ان کی قبر کے اندر سے آگ جلتی رہی بلکہ اس کے ساتھ آسمان سے بھی آگ برستی رہی۔ یہ ریگستان کا علاقہ ہے، یہاں آس پاس سارا ریت ہے، یہاں ریگستانی علاقے کے اندر وہ آثار آج بھی یہاں پہ ملتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا۔ ایسے یہاں پہ پتھر ملتے ہیں اس ریت کے اندر کہ جن کا ریگستان کے اندر ہو، تھل کے اندر ہو یا چولستان کے اندر ہو، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے، میرے ساتھ یہاں مقامی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون سا دربار ہے؟ یہ حافظ محمود کا دربار ہے، یہ ضلع مظفر گڑھ شاہ جمال کے اندر ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً صدیاں ہو گئیں ہمارے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ ایسے دو بہنیں تھیں، ان کی آگ ان کی قبروں میں سے نکلتی تھی، اور اوپر سے خدا کی کوئی ایسی وہ تھی، ناراضگی تھی، وہ اس کی وجہ سے آگ اوپر کے نیچے سے پورے اینٹیں کی کھنگر بن گیا۔ دو قبریں تھی، دو عورتوں کی قبریں، دونوں بہنیں کی تھی، اور دونوں بہن تھی، ایک کم دیتی تھی، دوسری زیادہ لیتی تھی۔ یعنی کہ ایک جو جب کوئی چیز انہوں نے خریدنی ہوتی تھی تو ایک زیادہ لیتی تھی، اور دوسری جسے جب کوئی چیز بیچنی ہوتی تھی تو اسے کم دیتی تھی۔ کیا چیز ہوتی تھی؟ آج کل تو کنڈا چلتا ہے، بڑے جدید مطلب آ گئے، اس وقت یہ کون سی؟ یہ بہت پرانی بات ہے، یہ پڑوپی ہوتی تھی، اس میں بولتے ہیں ہم لوگ سریکی میں پڑوپی۔ وہ دانے کی بھر کے لیتے تھے اور دانے کی بھر کے دیتے تھے۔ مقصد دینے والی چھوٹی ہے، لینے والی بڑی ہے۔ اس کی وجہ سے خدا کا کوئی ایسا عذاب آیا، یہ اینٹیں کھنگر بن گئی ہیں، ان کی قبروں کو آگ لگ گئی ہے۔ جب وہ ناپ تول کرتی تھیں تو اس کے اندر وہ گڑبڑ کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کی تدفین اسی قبرستان کے اندر ہوئی، حافظ محمود میں۔ حافظ محمود کا جو قبرستان ہے یہیں پہ یہ جب کا یہ بزرگ آیا، اس نے دعا کی، یہ اس کی وجہ سے یہ ان پہ رحم ہوا، ان کی قبریں اب نہیں ہیں، کتنے سال ہو گئے آگ نہیں ہے۔ اچھا، کہا یہ اس کے بارے میں مختلف روایات تو ہوں گی کہ یہ آگ کتنے دن تک جلتی رہی تھی؟ ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے جو یہ پتھر ہیں، یہ میں آپ کو ناظرین یہ دکھاتا بھی چلوں اس وقت، یہ اس طرح کے یہ پتھر ہیں، اس طرح کے پتھر ہیں۔ ریگستان کا یہ علاقہ ہے، یہاں ریت ہی رہتے ہیں، یہاں اس طرح کے پتھر جو ہیں ان کا کانسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ آپ کب سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو چیز ہے یہ تو بہت پرانی ہو گئی ہے، آگ ہمارے سے پیدا ہونے سے پہلے کی آگ ہے۔ تو آپ بچپن سے یہ سارا کچھ ایسے یہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ اس قبرستان کے اندر اچھا، قبرستان کے علاوہ آس پاس بھی یہ کہیں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی، صرف قبرستان کی حدود کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ ہاں، یہ جلی ہوئی اینٹ ادھر ہی ملے گی۔ ناظرین، بڑی عجیب سی کوئی چیز ہے، یہ پتھر بھی نہیں ہے، یا اینٹ بھی نہیں ہے، اور اس کے جو آثار ہیں یہ بڑے عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ یہ کیا لگتا ہے، یہ پتھر ہے کیا چیز ہے؟ یہ پتھر بھی نہیں ہے، اینٹ پنگل کے اس کا وہ بن گیا ہے، جل گئی ہے، یعنی مٹی جو ہے وہ پگھل کے۔ تو کبھی اتنی مضبوط جس طرح یہ چیز بنی ہوئی ہے، ایسی مٹی بنتی ہے؟ بنتی تو نہیں ہے، اس مالک کا وہ ہے نا۔ یعنی اتنی شدید کوئی آگ تھی یہاں پہ
کہ جس کی وجہ سے یہ ایسی آگ جو ہے یہاں پہ جل رہی ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ کافی عرصے چلی یہ آگ؟ ہاں یہ کافی عرصہ چلی ہے آگ، کم سے کم وہ کچھ بول تو نہیں سکتے، یہ معلوم نہیں ہے بھی کتنا عرصہ چلی ہے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے۔ جب یہ بزرگ آیا، اس کی بزرگ نے محنت کی ہے اپنی، وہ جب کی آگ ختم حافظ ہو محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جب وہ یہاں پہ آئے تو اس کے بعد محنت ہوئی اور پھر یہ جا کے ختم آگ جو ہے وہ ہاں ختم ہو اس سے پہلے مطلب یہ اس کے بعد یہ آثار اب تک ختم نہیں ہوئے۔ گئی۔ یہ ساتھ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچپن سے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں چھوٹے چھوٹے اٹھا کے لے کے جاتے اور تھے۔ ساری ایک ہی طرح کا، دیکھیں بڑی عجیب سی یہ ہے، اتنی سخت، یہ دیکھیں اگر میں اسے بھی دیکھیں، اسے بھی ناظرین دیکھیں تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ایک ہی، اس کے اندر اتنی ہی شدت سے لگتا ہے کہ یہ جو پکی ہوئی مٹی ہے، پتہ نہیں مٹی ہے یا کیا اور چیز ہے، لیکن اللہ کا عذاب یہاں پہ نازل ہوا تھا۔ ناپ تول کرنے والے جو یہاں پہ دو خواتین ہیں مبینہ طور پر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 خواتین تھیں، ناپ تول میں کمی کرتی تھیں اور اس کے بعد ان پر عذاب ہوا۔ قبرستان میں ہر جگہ یہ چیز اب پھیلی ہوئی نہیں، یہ اسی جگہ پہ ملے اسی جگہ پہ، یعنی کہ یہ حصہ جو ہے یہ حصہ اسی جگہ پہ، اس باقی کے کوئی علاوہ جگہ نہیں اب ریت میں ہم کچھ سوچ نہیں سکتے اس چیز کا، چونکہ ریت ہی ہے نا، ہاں ریت ہے یہ پورا، تو ریت تو میرے خیال میں شاید گرم ہو کے بھی اتنی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس بات کا یہ واضح طور پر علامت ہے کہ یہ ریت بھی گرم ہو کے اس حالت کو اختیار نہیں کر سکتی، مٹی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ پتھر کی ہے، نہ یہ مٹی کی ہے، نہ اینٹ لگتی ہے، اور ایسی شاید آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ اس کو آپ پہ آثار اس کے موجود ہیں یہاں پہ۔ یہ حافظ محمود کا قبرستان ہے شاہ جمال میں، ضلع مظفر گڑھ کا ایک بہت بڑا یہ قبرستان ہے، اور ایک مخصوص جگہ پہ آج بھی اس کے آثار یہاں پہ ملتے ہیں۔ حافظ محمود صاحب کی محنت کے بعد پھر وہ آگ ختم ہو گئی، اس کے بعد تو پھر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ کوئی واقعہ نہیں ایسا آیا ہمارے اس روایت کو یہاں پہ مشترکہ طور پہ بیان کیا جاتا ہے، سب لوگ اس کی کہتے ہیں کہ واقعی واقعہ ہوا تھا ایسا، یہ واقعی ایسے ہی ہوا، ہم نے ایسے سنا ہے، یعنی کہ آپ نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا؟ نہیں کسی نے بھی نہیں اس کہا۔ بات پہ متفق ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ یہاں پہ آگ آسمان سے بھی برسی تھی اور قبروں کے اندر سے بھی ایسی ہی جو شدت کی آگ چلتی رہی تھی، اور اس کے آثار یہ آج تک یہاں پہ موجود ہیں۔ بڑی ہی ایک حیرت انگیز یہ داستان ہے جو اس وقت دربار حافظ محمود شاہ جمال سے منسوب کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی ان آثار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔